وہ کرکٹر جو ادیب بن گیا۔ محبت ایسا دریا ہے کہ بارش روٹ بھی جائے تو پانی کم نہیں ہوتا۔ یہ الفاظ ہیں اس نامور شخصیت کے جس نے بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی تک کرکٹر بننے کے سوا اور کچھ نہیں سوچا، لیکن قدرت نے اس سے کچھ اور ہی کام لینا تھا، اور پھر اسی جوان کے قلم سے وارث جیسا شاہکار ڈرامہ اور درجنوں کتب تخلیق ہوئیں۔ یہ نام آگے چل کر نہ صرف بہت بڑا شاعر بنا بلکہ عالمی شہرت یافتہ ڈرامہ نگار، کالم نویس، سفر نامہ نگار اور سب سے بڑھ کے ہزاروں نوجوانوں کا استاد بھی بنا۔ جی بالکل، ہم بات کر رہے ہیں معروف رائٹر امجد اسلام امجد کی۔ بچپن سے ہی امجد اسلام امجد کے سر پر صرف ایک ہی دھن سوار تھی کہ انہوں نے کرکٹر بننا ہے اور قومی ٹیم میں جگہ بنانی ہے۔ وہ کھیل میں بھی نمایاں تھے۔ 1964 میں اسلامیہ کالج کی جس ٹیم نے 1952 کے بعد پہلی بار گورنمنٹ کالج کی ٹیم کو ہرایا تھا، وہ اسی کے اہم بالر تھے۔ لیکن پنجاب یونیورسٹی کی ٹیم بنی تو انہیں ریزرو کھلاڑیوں میں رکھا گیا، جس سے ان کا دل ٹوٹ گیا۔ بی اے میں اچھے نمبر آئے تو اسکالرشپ میں اورینٹل کالج میں داخلہ مل گیا۔ یہ ایڈمیشن بھی ان کے کرکٹر بننے کی راہ میں حائل ہو گیا، کیونکہ قانوناً یہ تھا کہ اورینٹل کالج کا لڑکا یونیورسٹی کی جانب سے کرکٹ نہیں کھیل سکتا۔ اسلامیہ کالج کے دور میں ہونے والی ناانصافی سے ان کا دل پہلے ہی ٹوٹا ہوا تھا۔ رہی صحیح کسر اس قانون نے پوری کر دی، جس کے بعد انہوں نے کرکٹ چھوڑی اور اپنی دوسری محبت ادب سے ناطا جوڑ لیا۔ وہ دستکاروں کے خاندان سے تھے، جہاں ان کے بقول ادب پڑھنا تو دور کی بات، سرے سے پڑھنے لکھنے کا رواج ہی نہیں تھا۔ لیکن ان کے والد ابن صفی کے جاسوسی ناول اور کچھ دیگر کتابیں بڑے شوق سے پڑھتے تھے، جہاں سے امجد اسلام امجد کو بھی پڑھنے کی تحریک ملی۔ اساتذہ نے بھی خوب ساتھ دیا اور 9ویں جماعت میں وہ اسکول کے رسالے کے ایڈیٹر بن گئے۔ امجد اسلام امجد نے 1961 میں میٹرک، اسلامیہ کالج ریلوے روڈ سے انٹر، اسلامیہ کالج سول لائنز سے گریجویشن اور 1966 میں اورینٹل کالج سے امتیازی پوزیشن کے ساتھ ماسٹر ان اردو کیا۔ اگلے ہی برس ایک کالج میں بطور لیکچرار بھرتی ہو گئے اور پھر 1997 میں اسی ادارے سے بطور ایسوسی ایٹ پروفیسر ذمہ داریوں سے سبکدوش ہوئے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد اردو سائنس بورڈ کے ڈائریکٹر اور چلڈرن لائبریری لاہور کے پروجیکٹ ڈائریکٹر کی حیثیت سے بھی فرائض انجام دیے۔ امجد اسلام امجد کی کامیابی کا تذکرہ دو لوگوں کے ذکر کے بغیر ادھورا ہے۔ ایک ان کی خالہ جو کہ نابینا تھیں اور انہیں کہانیاں سنایا کرتی تھی اور بچوں کے مزاج کے مطابق کہانی میں رد و بدل کر دیتی تھیں۔ امجد نہ صرف کہانی سنتے تھے بلکہ اگلے دن اسکول میں اسے سناتے بھی تھے، حتیٰ کہ ایک استاد نے ان کا نام کہانی مشین رکھ دیا۔ اسکرین پلے بنانے اور اسکرپٹ لکھنے میں خالہ ہی ان کی انسپریشن بنی۔ دوسرا، انہیں احمد ندیم قاسمی جیسے لکھاری مل گئے، جن کی حوصلہ افزائی سے انہیں یہ یقین ہو گیا کہ وہ ادب میں اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ امجد اسلام امجد جب ایم اے کے طالب علم تھے تو ان دنوں جنگ ستمبر کے حوالے سے ایک مشاعرہ ہوا۔ نوجوان امجد نے مشاعرے میں ایک نظم پڑھی، محفل ختم ہوئی
تو احمد ندیم قاسمی ان کے پاس آئے اور کندھے پہ ہاتھ رکھ کر بولے، میں احمد ندیم قاسمی ہوں۔ جس پر انہوں نے کہا کہ سر آپ کو کون نہیں جانتا؟ احمد ندیم قاسمی نے کہا، کیا وہ نظم جو آپ نے مشاعرے میں پڑھی ہے مجھے میرے رسالے فنون کے لیے عنایت کر سکتے ہیں؟ امجد اسلام امجد کہتے ہیں کہ یہ لفظ عنایت میری اوقات سے بہت بڑا تھا۔ اس نے مجھے یہ اعتماد بخشا کہ میں جو کام کر رہا ہوں اس کی اگر اتنا بڑا آدمی تعریف کر رہا ہے تو اس کو جاری رہنا چاہیے۔ امجد اسلام امجد کے ڈراموں کی طرف آنے کی کہانی بھی بڑی دلچسپ ہے۔ معروف مصنف اور اداکار اطہر شاہ خان جیدی کا ڈرامہ لاکھوں میں 3 چل رہا تھا۔ امجد اسلام امجد نے ان سے ڈرامے سے متعلق کچھ نکات پر بحث کی۔ اطہر شاہ خان نے انہیں کہا کہ تم ڈرامہ کیوں نہیں لکھتے؟ امجد اسلام امجد کو لگا شاید شاہ جی نے طنز کیا ہے، لیکن اسی بات نے انہیں ڈرامے لکھنے پر قائل کر دیا۔ پھر امجد اسلام امجد نے ڈرامہ لکھ کر 3 بار پی ٹی وی کے دفتر گئے، لیکن بات نہ بن سکی۔ 1973 میں پی ٹی وی نے ڈرامہ لکھنے میں دلچسپی رکھنے والوں کو اپنا ہنر آزمانے کی دعوت دی۔ امجد اسلام امجد کے لیے یہ سنہرا موقع تھا۔ نوجوان لکھاری کی قسمت نے پلٹا کھایا۔ پھر ان کا ڈرامہ آخری خواب پنڈی اسٹیشن سے آن ایئر ہو گیا۔ 1974 میں امجد اسلام امجد موم کی گڑیا کے نام سے 2 ڈرامے لکھے۔ 1977 میں 23 مارچ کا خصوصی کھیل خواب جاگتے ہیں لکھا، جو ان کی شادی کے روز دکھایا گیا۔ پھر ڈرامہ سیریل وارث کا مرحلہ آیا، جس نے پی ٹی وی کے ڈرامہ کی تاریخ بدل دی تھی۔ یہ ڈرامہ جب آن ایئر ہوتا تو سڑکیں ویران ہو جایا کرتی تھیں۔ اس ڈرامے کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ انہیں کہا گیا کہ کوئی آئیڈیا ہے تو 3 دن میں پیش کرو، جس پر انہوں نے اس ڈرامے کا پہلا اسکرپٹ لکھا۔ یہ ڈرامہ اتنا ہٹ ہوا کہ مقبولیت کے تمام ریکارڈ ٹوٹ گئے۔ امجد اسلام امجد نے ریڈیو اور پی ٹی وی کے لیے کئی سیریلز لکھے اور پی ٹی وی سے بطور ڈائریکٹر بھی وابستہ رہے۔ امجد اسلام امجد بہن بھائیوں میں سب سے بڑے اور بنیادی طور پر شاعر ہیں۔ یہ ان کی پسندیدہ صنف بھی ہے، لیکن انہوں نے ادب کے کئی جہات پر کام کیا ہے۔ غیر ملکی زبانوں کا ترجمہ اور تنقیدی مضامین بھی تحریر کیے ہیں۔ وہ چشمے تماشا کے نام سے باقاعدگی کے ساتھ ایک کالم بھی لکھتے تھے۔ نظم و نثر میں 40 سے زیادہ کتب بھی شائع ہو چکی ہیں، جن میں 4 سفر نامے اور 6 کالم نویسی کے مجموعے ہیں۔ وارث، انگار، دہلیز، سمندر، فشار، دل سمیت کئی یادگار ڈرامے ان کے ریکارڈ پر ہیں۔ وہ پی ٹی وی سے 5 بار بہترین ڈرامہ نگاری کے ایوارڈ بھی جیت چکے ہیں۔ حکومت نے ان کی خدمات کے اعتراف میں انہیں پرائڈ آف پرفارمنس اور ستارہ امتیاز بھی عطا کر رکھا ہے۔ ترکی میں بھی امجد اسلام امجد کو بہت پسند کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے ترک صدر رجب طیب اردوان نے بھی امجد اسلام امجد کو اپنے ملک کے صدارتی ایوارڈ سے نوازا ہے۔ امجد اسلام امجد ادب کے ترجمے پر خاصا زور دیتے ہیں۔ امجد اسلام امجد نے شاعری شروع کی تو تخلص کی ضرورت پیش آئی۔ انہوں نے اپنے ہی نام کو تخلص بنا لیا اور امجد اسلام امجد کے نام سے معروف ہوئے۔ امجد اسلام امجد 1944 کو لاہور میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کا خاندان اصل میں سیالکوٹ سے تعلق رکھتا تھا۔
امجد اسلام امجد حرکت قلب بند ہونے کے سبب 78 برس کی عمر میں لاہور میں انتقال کر گئے۔ کس نے کہا کہ موت آئی تو مر جاؤں گا، میں تو دریا ہوں سمندر میں اتر جاؤں گا۔ یہ شعر مرحوم امجد اسلام امجد نے اپنی زندگی میں کہا تھا، اور آج ان کی وفات کے بعد یہ شعر حقیقت کا رنگ دینے لگا ہے کہ انہوں نے اپنے قلم سے ادب کی جو خدمت کر دی اس نے انہیں تا قیامت امر کر دیا۔ تو ویورز، یہ تھی امجد اسلام امجد کی زندگی کی کہانی۔ ان کی اس خوبصورت غزل کے ساتھ ہم آج کی اس ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ آنکھوں کا رنگ، بات کا لہجہ بدل گیا، وہ شخص ایک شام میں کتنا بدل گیا۔ کچھ دن تو میرا عکس رہا آئینے پہ نقش، پھر یوں ہوا کہ خود میرا چہرہ بدل گیا۔ جب اپنے اپنے حال پہ ہم تم نہ رہ سکے تو کیا ہوا جو ہم سے زمانہ بدل گیا۔ قدموں تلے جو ریت بچھی تھی وہ چل پڑی، اس نے چھڑایا ہاتھ تو صحرا بدل گیا۔ کوئی بھی چیز اپنی جگہ پر نہیں رہی، جاتے ہی ایک شخص کے کیا کیا بدل گیا۔ حیرت سے سارے لفظ اسے دیکھتے رہے، باتوں میں اپنی بات کو کیسا بدل گیا۔ کہنے کو ایک صحن میں دیوار ہی بنی، گھر کی فضا مکان کا نقشہ بدل گیا۔ شاید وفا کے کھیل سے اکتا گیا تھا وہ، منزل کے پاس آ کے جو رستہ بدل گیا۔ قائم کسی بھی حال پر دنیا نہیں رہی، تعبیر کھو گئی، کبھی سپنا بدل گیا۔ اندر کے موسموں کی خبر اس کو ہو گئی، اس نوبہار ناز کا چہرہ بدل گیا۔ آنکھوں میں جتنے اشک تھے جگنوں سے بن گئے، وہ مسکرایا اور میری دنیا بدل گیا۔ اپنی گلی میں اپنا ہی گھر ڈھونڈتے ہیں لوگ، امجد یہ کون شہر کا نقشہ بدل گیا۔